تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہاتھی کے بچوں کی حکایت چل رہی تھی۔ ایک آدمی نے جنگل میں جانے والے لوگوں کو، اس کے ساتھیوں کو نصیحت کی تھی کہ تم بھوکے ہو، تھکے ماندے ہو، جنگل میں سے گزر رہے ہو، بھوک لگے گی تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنی غذا کا انتظام جھاڑوں سے کرو، پھلوں سے کرو، جو پتے کھانے کے قابل ہیں ان سے کرو، جو پھول کھانے کے قابل ہیں ان سے کرو، جو فروٹس جھاڑوں کو لگتے ہیں اس سے اپنا پیٹ بھرو، یا کوئی اور جانور کا شکار کرو، ہاتھی کے بچوں کو ہاتھ مت لگاؤ۔ کیونکہ اس جنگل کا جو دستور ہے، جو طریقہ ہے، میں جانتا ہوں، ان بچوں کی ایک ماں ہوتی ہے، وہ بڑی خطرناک ہے۔ اگر تم نے اس ہاتھی کے بچوں کو ہاتھ لگایا بھی تو وہ تم کو چھوڑے گی نہیں۔ اس نے یہ نصیحت کی۔ اب اس حکایت کا اگلا حصہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ گفت ناصح بشنوی دی پند من، تا دلو جاں تا نہ افتد در مہن۔ تو نصیحت کرنے والے نے کہا کہ میری نصیحت کو سنو، غور کرو، لائٹ مت لو، تاکہ تمہاری جان، تمہارا دل مشقتوں میں نہ پڑ جائے، تم پریشانیوں کا شکار نہ ہو، میری بات کو سنجیدگی سے لو۔ باغیا ہو برگہا خانے شویت، در شکارے پیل بچگاں کم رویت۔ گھاس پھوس، پتوں، پھلوں پر قناعت کرو، بھوک لگے تو ہاتھی کے بچوں کا شکار کرنے سے ڈرو، اس سے بچو۔ من بروں کردم ز گردن وام نصح، جس سعادت کی بود انجام نصح۔ ہمدردی اور انسانیت کا تقاضا تھا نصیحت کرنا، میں نے نصیحت کر دی۔ جو قرض میرے اوپر تھا، ناواقف آدمی کو واقف کار کا اچھی بات بتانا، یہ اس کا قرض ہوتا ہے۔ میں نے اپنا قرض اتار دیا، تم کو بات بتا دی، نصیحت کر دی۔ اور جو آدمی نصیحت پر عمل کرتا ہے وہ نیک بخت کہلاتا ہے، اور اس کے برے نتائج سے بچتا ہے اور اپنی حفاظت کا سامان کرتا ہے، خوش نصیب بنتا ہے۔ جو آدمی نصیحت کو ٹھکرا دیتا ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ من با تبلیغ رسالت آمدم، تا رہانم مر شمارا از ندم۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہارے لیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تاکہ تم کو ایک بری چیز سے میں خبردار کروں۔ کیونکہ جب بھی کسی انسان کو برائی کے راستے سے بچانے والا جب کوئی آ جاتا ہے، تباہی سے بچانے والا جب کوئی آ جاتا ہے، تو وہ اصل میں من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اب یہاں رسالت سے مراد وہ رسول والی رسالت نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجتا ہے، ویسا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا آنا اور اس کا یہ بولنا اس کو اللہ کی جانب سے سمجھو۔ تو میں اللہ کی جانب سے تمہارے حق میں آیا ہوں، میں نے بات تم کو بتا دی ہے تاکہ تم آگے کی شرمندگی سے بچ سکو۔ ہی مبادہ کہ تما تاں رہ زنت، تما برگس بے خواہ تاں برکنت۔ یاد رکھو، خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا لالچ ہی تمہارے لیے ڈاکو بن جائے، رہزن بن جائے۔ اگر تم نے اپنے لالچ کی سنی تو پھر اسی لالچ کی وجہ سے تمہاری تباہی بربادی ہوگی، تمہارا لالچ ہی تمہارے لیے ڈاکو بن جائے گا۔ ایسا نہ ہو۔ بھوک اور خوراک، جب بھوک لگتی ہے
تو خوراک کا لالچ، کھانے پینے کا لالچ انسان کے اوپر سوار ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لالچ تمہیں جڑ پیڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دے۔ سوچ سمجھ کر رہو، میری بات کو بھولو نہیں۔ ای بگفتو خیر بادی کرد و رفت، گشت قحط و جوئے شاں در راہ زفت۔ اس نے یہ کہا ان سے اور وہاں سے بائے بائے کہہ کر نکل پڑا۔ اس کا کام ہو گیا، میں نے تم کو بات بتا دی، اب کیا کرتے ہیں تم کرو، میں یہاں سے چلتا ہوں۔ اب یہ لوگ اندر گئے جنگل میں۔ وہاں جانے کے بعد ابتدا میں تو ان کو کھانے پینے کے لیے جھاڑ کی کوئی چیزیں ملی نہیں، قحط سالی جنگل میں دکھائی دے رہی تھی، کھانے کے کوئی جھاڑ نہیں مل رہے تھے، کوئی پھل کے جھاڑ نہیں مل رہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان کی بھوک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب راستے میں ایک طرف قحط ہے اور ایک طرف بھوک ہے، دونوں نے زور پکڑا۔ ناگہاں دیدند بر یک جادے، پور فیلے فربہے نوزادے۔ اچانک ان کی نظر راستے میں ایک ہاتھی کے بچے پر پڑی، اور وہ بچہ ہاتھی کا بہت ہی کم عمر، نازک تھا لیکن موٹا تھا، گوشت اس کے جسم پر زیادہ ہے۔ بظاہر جسم کی حالت کو دیکھ کر نزاکت ہے اور کم عمر ہے، اس کا گوشت بہت ہی ملائم اور مزیدار ہوگا، لیکن موٹا بھی ہے ساتھ میں، تو مطلب زیادہ گوشت بھی ملے گا ان کو کھانے کے لیے۔ اب ایک طرف قحط ہے، ایک طرف بھوک ہے شدت کی، اس کے بعد ایسا مزیدار ہاتھی کا بچہ ان کو دکھائی دے رہا ہے، تو اب یہاں پر تو لالچ کا ان کا زور پکڑنا فطری بات ہے۔ اندر افتادند چوں گرگان مست، پاک خوردندش فروشستند دست۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا اس ہاتھی کے بچے کو، مست بھیڑیوں کی طرح اس کے اوپر ٹوٹ پڑے پورے مل کے۔ اب یہاں پر آپ نے گرگان مست کا لفظ استعمال کیا، مست بھیڑیوں کی طرح، حالانکہ بھیڑیا جب مست ہوتا ہے تو حملے نہیں کرتا، لیکن آپ نے یہاں پر لفظ مست استعمال کیا، مست بھیڑیے۔ تو دیکھیے، مستی صرف بھوک کی نہیں ہوتی، کئی قسم کی مستی ہوتی ہے، طاقت کی مستی ہوتی ہے اور بے خوفی کی مستی ہوتی ہے۔ تو مست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھا پی کر ہی آدمی مست ہو جائے، کبھی بھوکا آدمی بھی مست ہوتا ہے۔ بے خوفی، میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس کی مستی ہوتی ہے، کبھی اس کو اپنی طاقت کی، توانائی کی مستی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر وہ معنی میں ہے، پورے طاقت اور توانائی کے ساتھ، کسی سے ڈرے بغیر شکار کو دیکھتے ہی بھیڑیا جیسے حملہ کرتا ہے، ویسی کیفیت ہو گئی تھی ان لوگوں کی۔ ہاتھی کے بچے کو دیکھتے ہی اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ پاک خوردندش، اور اس کو ذبح کر لیا اور اس کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ فروشستند دست، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ بھی دھو لیے اور منہ بھی پوچھ لیا۔ کھا پی کر گوشت کو جلدی جلدی بھنا، کاٹا، بھنا اور کھایا، معدے میں ڈال لیا تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے، تاکہ ہاتھی اس نشان کو دیکھ کر ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آں یکی ہمراہ نہ خورد و پند داد، کہ حدیث آں فقیرش بود یاد۔ جبکہ انہی لوگوں میں سے ان کا ایک ساتھی تھا، تو اس نے کھانا نہیں کھایا، ہاتھی کے بچے کا گوشت اس نے نہیں کھایا، بلکہ ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم کیا کر رہے ہو، سنا نہیں ابھی اس بھلے مانس نے کیا کہا تھا، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ لیکن انہوں نے سنی نہیں۔ جب لالچ کا نشہ طاری ہوتا ہے تو اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس بندے کو وہ فقیر کی بات، اس آدمی کی بات یاد تھی۔ اس کبابش مان آمد آں سخن، بخت نو بخشت ترا عقل کہن۔ تو وہ آدمی کی بات اس کے ذہن میں تھی، تو اس کے ذہن میں اس آدمی کی بات کا موجود ہونا ایسا کام کر گیا کہ اس کی بھوک کو وہ برداشت کرنے کے قابل بن گیا۔ حالانکہ بھنے ہوئے گوشت کے کباب کی بو آ رہی تھی، مزیدار بو کھانے کی آ رہی تھی، گوشت کے بھننے کی، اور بھوک بھی شدت کے ساتھ لگ رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جان بچی لاکھوں پائے، صبر سے کام لے لینا بہتر ہے۔ غیر ضروری حرص اور لالچ کا شکار ہو جائیں گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، بھوک برداشت کر لو۔ اس نے وہ کباب کی طرف اپنی توجہ مبذول نہیں کی۔ تو آپ فرماتے ہیں بخت نو بخشت تورا عقل کہن، ایسی کہنا، پرانی اور تجربے کار عقل
انسان کو نیا نصیبہ عطا کرتی ہے، پرانی عقل نیا نصیبہ عطا کرتی ہے۔ جب انسان کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، پرانی عقل سے مراد یہاں پر وہ عقل جو پختہ ہو گئی، کیونکہ ایک عمر کے بعد انسان کی عقل پختہ ہوتی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عقل کے پختہ ہونے کے لیے جو عمر مقرر ہے وہ 40 سال ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی عقل پختہ ہوتی ہے، اس سے پہلے عقل کچی رہتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر پرانی عقل فرمایا آپ نے، پرانی عقل نیا نصیبہ عطا کرتی ہے۔ پس بے افتادن دو خفتن دا ہما، وہاں گرسنا چون شباں اندر رما۔ پھر سب کے سب وہ خوب کھا کر مست ایک مقام پر جا کر لیٹ گئے، سب کو نیند لگ گئی، سب کے سب سو گئے۔ لیکن چونکہ یہ جو آدمی تھا اس نے کھایا نہیں تھا، تو چونکہ ابھی بھوک لگ رہی ہے، ابھی پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے، تو نیند آتی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تم لوگ سو جاؤ، میں تم لوگوں کی نگہبانی کرتا ہوں۔ ایک چرواہے کی طرح نگہبانی کرتے ہوئے ان لوگوں کی بیٹھ گیا۔ اب دیکھ رہا کیا منظر ہونے والا ہے، کیا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ دید فیلے سہمنا کے در رسید، اولن آمد سوئی حارس دوید۔ اس نے دیکھا کہ ایک موٹا تازہ بھاری بھرکم ہاتھی کسی کو تلاش کرتا ہوا ادھر نکل آیا ہے، اور سب سے پہلے یہ ہاتھی اسی حارس یعنی نگہبانی کرنے والے کے قریب پہنچا۔ اب یہ پریشان ہے کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ ہاتھی آیا اور اس کی طرف دوڑا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ بوئے می کرد آ دہانش راہ سے بار، ہیچ بوئے زو نیامت ناگوار۔ اس کے قریب آیا اور 3 بار اس کے اطراف گھوم کر اس کی بو سونگا۔ بار بار آتا تھا، بو سونگتا تھا، جاتا تھا، بار بار آتا، اس طرح سے 3 بار وہ قریب آیا اور اس آدمی کی بو سونگ کر دور چلا گیا۔ تو ہاتھی کو اس کے بچے کی بو نہیں آئی، کیونکہ اس نے اس کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ چند بارے گرد او گشتو برفت، مرورا نازرد آ شہ پیل زفت۔ چند بار اس ہاتھی نے اس آدمی کے چکر لگائے اور وہاں سے اس کے پاس سے نکل چلا گیا۔ حالانکہ موٹا تازہ بھاری بھرکم ہاتھی تھا، وہ اگر چاہتا تو اس کو بھی ستا سکتا تھا، لیکن اس نے اس آدمی کو کچھ نہیں کیا، صرف وہ سونگا اور وہاں سے نکل گیا۔ پس لبے ہر خفت ایرا بوئے کرد، بوئے می آمد ورا زاں خفت مرد۔ پھر وہ سوئے ہوئے لوگوں کے قریب پہنچا اور جا کر سب کے منہ کے قریب اپنی سونڈ لے جا کر سب کی خوشبو سونگنے لگا۔ جیسے ہی سوئے ہوئے لوگوں کے منہ سے اس کے بچے کی خوشبو آنے لگی، اس کا مزاج چڑھنا شروع ہو گیا۔ کس کباب پیل زادہ خردبود، بردرانی دو بے کشتش پیل زود۔ کیونکہ اس نے ہاتھی کے بچے کے کباب کھائے تھے، دوسرے جو تھے انہوں نے ہاتھی کے بچے کے کباب کھائے تھے۔ ہاتھی آگے بڑھا، جیسے ہی ہاتھی کو یقین ہوا کہ میرے بچے کو انہوں نے مارا ہے، ان کے اوپر حملہ کیا اور پھاڑ دیا، کلیجہ چیر دیا۔ اسی وقت ان لوگوں کا کام تمام ہو گیا۔ در زماؤ یک بیک را زاں گروہ، می درانی دو نبودش زاں شکو۔ اس نے فوراً اس گروہ میں سے ایک ایک کو پکڑا اور پھاڑ ڈالا، کسی کو نہیں چھوڑا، اور بے خوفی کے ساتھ، کوئی ڈر نہیں اس کو، ایک ایک کو۔ بر ہوا انداخت ہر یک را گزاف، تا ہمی زد بر زمی می شد شگاف۔ بے پرواہی کے ساتھ، کسی کی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر ایک کو وہ ہوا میں ایسا اچھالتا جاتا تھا اور زمین پر پٹکتا جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ ہوا میں اچھل کر وہ آدمی زمین پر پٹکتا، اس کا سر پھوٹ جاتا، پھٹ جاتا، اسی وقت ختم ہو جاتا۔ اے خورندے خون خلق از رہ بگرد، تا نیارت خون ایشانت نبرد۔ اب آپ فرماتے ہیں مولانا روم، اے اللہ کی مخلوق کا خون پینے والے لوگوں، ان کی غیبت، ان کی چغلی کرنے والے لوگوں، اپنے راستے سے واپس آؤ، بہت برے راستے پر جا رہے ہو، ورنہ ان کا جو خون ہے وہ تمہارے لیے مصیبت کا سامان پیدا نہ کر دے۔ اب خون کیوں کہہ رہے ہیں آپ غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں لوگوں کو، خون کہاں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں،
لوگوں کا پیسہ ڈبا رہے ہیں، خون کہاں کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے اس کا جواب بھی بعد میں آپ دیں گے. مال ایشاں خون ایشاں داں یقین، زاں کے مال زور آیت دریمی. حقیقت بات یہ ہے کہ لوگوں کے مال کو اچکنا ان کے خون پینے کے برابر ہے، کیونکہ وہ جو محنت مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں وہ ان کے محنت مزدوری کا خون ہے، ان کے خون پسینے کی کمائی ہے. آپ ان کے خون پسینے کی کمائی ہڑپیں گے تو ان کا خون کرنے کے برابر ہوگا، تو ان کا خون ہی سمجھو، کیونکہ مال آتا ہی محنت سے ہے. انہوں نے محنت کی، اپنا وقت خرچ کیا، اپنی عمر خرچ کی، اس کے بعد کمایا، اور تم اس کے کمائی کو، ان کے کسب کو لوٹ رہے ہو. انہوں نے اپنی عزت بنائی محنت کے ذریعے دنیا میں، اور تم ان کو بدنام کر رہے ہو. انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، تم ان کے اچھے کاموں کو بھلا کر ان کے برائیوں کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر رہے ہو. بہت غلط کام کر رہے ہو. تو یہ خون کرنے کی طرح ہی ہے. مادر آفیل بچگاں کی کشت، فیل بچہ خارا کی فرکشت. یاد رکھو جیسے ہاتھی کے بچوں کی ماں نے ہاتھی کے بچوں کے قتل کا بدلہ لیا، اسی طرح اللہ کے ان نیک بندوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ لے گا. جیسے ہاتھی کے بچے کو مارنے والے کے بدلے میں تمہاری جان چلی جاتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کے مخالفت میں جانے والوں کی بھی جان چلی جاتی ہے. فیل بچہ می خوری اے پارا خار، ہم برارت خصم فیل استو دیمار. اے رشوت خور انسان، رشوت لیتا ہے نا تو تو ہاتھی کا بچہ کھاتا ہے، اور یاد رکھ ہاتھی کی حفاظت کرنے والا تجھے برباد کر کے چھوڑے گا. بوئے رسوا کرد مکر اندیش را، پیل دانت بوئے بچہ خیش را. دھوکہ دینے والے کو اس کی بو نے رسوا کیا ہے. سونے والے تو سو رہے تھے، ہاتھی نے پوچھا تک نہیں تم نے کھایا کیا، گواہی دو کس کس نے کھایا. کچھ پوچھا ہاتھی نے؟ آرام سے یہ لوگ سو رہے تھے، بو نے گواہی دی. پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی ہاتھی کو، کیونکہ ہاتھی وہ قابل تھا بو سونگ کر پہچاننے کے. تو جو بو سونگ کر پہچاننے والے ہوتے ہیں ان کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ بو سونگ کر پہچان لیتے ہیں. ہاتھی جیسے اپنے بچے کی خوشبو پہچانتا تھا، ویسے ہی پہچاننے والے خوشبو سے بدبو سے پہچان لیں گے کس نے کیا کھایا ہے، اور پھر سزا دے دیں گے. آنکھ یابت بوئے حقرا از یمن، چون یابت بوئے باطل راز من. یاد رکھو وہ ذات جو اللہ کی خوشبو کو یمن سے سونگ لیتی ہے. یہ حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غروب آفتاب کے وقت پہ صحابہ کرام کے ساتھ شہر کے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اکثر جب آپ شہر کے باہر نکلتے تو یمن کی جانب اشارہ کر کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو آتی ہے. تو آپ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو بو سونگنے والے ہیں نا، اتنے 1000 کلومیٹر دور سے بو سونگ لیتے ہیں. آنکھ یابت بوئے حق را از یمن، چون نیابت بوئے باطل را زمن. وہ ذات جو اللہ کی خوشبو کو یمن سے سونگ لیتی ہے، میرے باطن کی بو کیوں محسوس نہ کرے گی؟ اگر میں باطل کے راستے پر جا رہا ہوں تو بھی ان کو پتا چل جائے گا، اگر میں غلط راستے پر جا رہا ہوں تو بھی ان کو پتا چل جائے گا. جو ہزاروں کلومیٹر دور سے بو سونگ کر پہچان لیتے ہیں کہ کون سی بو آ رہی ہے، وہ پاس سے رہ کر کیسے نہیں پہچانیں گے حق کی بو اور باطل کی بو کو؟ مصطفیٰ چون بوئے برد از راہ دور، چون نیابت از دہان ما بخور. مصطفیٰ نے جب دور دراز سے آنے والی بو کو سونگ لیا تو ہمارے منہ کی بو کیسے محسوس نہیں کریں گے؟ ہم بیابد لیک پوشانت زما، بوئے نیک و بد برایت برسما. وہ محسوس کرتے ہیں کون اچھائی کے راستے پر جا رہا ہے، کون برائی کے راستے پر جا رہا ہے. اس کے اعمال سے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے فیشیل ایکسپریشن سے، یہ ساری چیزیں بو میں کہلاتی نا. یہ ساری چیزیں بو ہیں. ان کے آنکھوں کے
دیکھنے کے انداز سے، ان کے ایکٹیویٹیز سے، ان کے سوچنے کے ڈھنگ سے، کئی چیزیں، یہ ساری بوئیں ہیں. کسی نہ کسی بو سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کو کیا کر کے آئے ہیں ذات شریف، کہاں جا کے آئے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، کتنی عبادت کی ہے، کتنی برائیاں کی ہیں، سب وہ پہچان لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. ہم بیابت لیک پوشانت زما، لیکن ہم سے چھپاتے ہیں. ہماری برائیاں وہ سونگ کر پہچان لیتے ہیں، لیکن ہم کو خبر نہیں ہونے دیتے کہ وہ پہچان گئے ہیں. یہ ان کی رحمت ہے. اللہ والوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ پہچان لیتے ہیں، لیکن جب ضرورت محسوس کرتے ہیں تبھی بولتے ہیں. جب ضرورت محسوس نہیں کرتے تو بولتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. رسول اللہ کا معاملہ تو بالکل ایسی تھا. ہر آدمی کی ہر چیز کی خبر ہو جایا کرتی تھی، لیکن بہت کم ایسا ہوتا کہ اس کا اظہار فرماتے. اکثر خاموش بیٹھ جاتے. وہ نیکوبت برایت برسما، حالانکہ اچھی اور بری چیزیں جو اس کی بو ہوتی ہے وہ تو آسمان تک پہنچتی ہیں. اچھی اور بری چیزوں کی بو تو آسمان تک پہنچتی ہیں. تو ہمیں خسپی وہ بوئے آہرام، می زنت بر آسمان سبز فام. تم تو سو جاتے ہو آرام سے، برائی کر کے تم آرام سے سو جاتے ہو، لیکن تم کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ تمہاری برائی کی جو بو ہے وہ آسمانی رنگ کے آسمان تک پہنچ رہی ہے، نیلگوں آسمان تک پہنچ رہی ہے. تم کو پتا نہیں ہے. دیکھیے بو کہاں تک پہنچتی ہے، کیسے پہنچتی ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا. آپ عطر لگا کر آ گئے، ابتدا میں تو آپ کو تھوڑی آپ کے عطر کی بو آتی ہے، بعد میں ایک وقت کے بعد وہ بو آپ کو ہی نہیں آتی، لیکن بازو سے گزرنے والا پہچان جاتا ہے کہ آپ کوئی خوشبو لگا کر آئے، اور آپ کو پتا نہیں چلتا کہ خوشبو ادھر سے ادھر کیسے پہنچ رہی ہے، پتا نہیں آپ کو. لیکن یہ جو بو ہے اچھائی اور برائی کی بو، یہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے. ہم رہے انفاس زشتت می شوت، تا ببو گیران گردوں می روت. وہ تیرے برے سانسوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. جیسے ہم سانس لیتے نا، وہ سانسوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہماری سانسوں میں بس جاتی ہے اچھائی اور برائی کی بو. جب ہم سانس باہر کرتے ہیں تو وہ سانس آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور آسمان والوں کو اس کی خبر ہو جاتی ہے. جو آسمان کے سونگنے والے ہیں نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے. بوئے کبرو بوئے خشمو بوئے آز، در سخن گفتن بیایت چوں پیاس. تکبر کی وہ، انسان جب تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو وہ بھی ایک بو ہوتی ہے. بوئے خشم، غصے کی بو. جب انسان غصے میں آتا ہے تو ایک عجیب بو نکلتی ہے اس کی. کچھ لوگ تو چہرے سے تاڑ جاتے ہیں، چاہے آپ اپنے غصے کو کتنا چھپائیں، چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص نارمل نہیں ہے، کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. اور اگر آپ چہرے پہ بھی آثار ظاہر نہ کریں تو پہچاننے والے بو سے پہچان لیتے ہیں. بوئے آز، ہرس کی بو، لالچ کی بو، یہ سب کی بو ہوتی ہے. بوئے کبرو بوئے خشم و بوئے آز، در سخن گفتن بیایت چوں پیاس. جب بات کرتے ہیں تو بات سے وہ بو نکل کے آتی ہے، جیسے کہ پیاس کھائے تو آتی ہے. پیاس کھانے والے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں پیاس کھا کے آیا ہوں. پیاس خود اس کے منہ سے بیان کرتی ہے کہ یہ شخص پیاس کھا کے آیا ہے. گر خوری سوگند من کہ خوردام، اس پیاز و سیر تقوا کردام. اگر تو قسم بھی کھائے کہ میں نے کب کھایا ہے، میں نے تو نہیں کھایا، میں تو پیاز اور لہسن سے پرہیز کرتا ہوں. از پیاز و سیر، سیر کہتے ہیں لہسن کو، پیاز اور سیر میں دونوں سے پرہیز کرتا ہوں. آ دمت سوگند غمازی کند، بر دماغ ہم نشینہ برزنت. اس وقت یہ تیری جو قسم ہے کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تیری چغلی کرے گی. تو نے جو کھایا ہے پیاز یا لہسن جو بھی کھا کر آیا ہے، اس کی بو غمازی کرے گی، چغلی کرے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ بو آ رہی ہے سامنے والے کو. سامنے والا آپ سے بات کر کے آپ کے منہ سے نکلنے والی بو کو سونگ کر پہچان رہا ہے کہ آپ پیاس کھا کے آئے ہیں، اور آپ قسم کھا کے بول رہے ہیں کہ میں نے پیاز نہیں کھائی. کون مانے گا؟ تو اس لیے دیکھیے جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، خوشبو سونگ کر پہچاننے والے،
آپ ان کے سامنے کتنا تردید کرو کہ میں نے نہیں کیا نہیں کیا نہیں کیا، وہ مانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ ان کو بتاتی ہے۔ بر دماغ ہم نشینہ برزنت، ان کے دماغ سے جا کے ٹکراتی ہے وہ پس دعاہا رد شود ازبوئے آن دل کش می نمایت در زباں، یہی بو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص کافی لمبے سفر کر کے آیا ہے، چہرے پر اس کے تھکن کے آثار نمودار ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے یا ربی پکارتا رہتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، لباس بھی حرام کے کمائی کے، اس کے اندر حرام داخل ہوتا گیا ہے۔ اب بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ حدیث ہے، یطیل السفر اشعث اخبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، کیسے قبول ہوگی؟ تو جو لوگ ایسی بو والے ہوتے ہیں، اس بو سے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل کش می نمایت در زبان، ان کے دل کا جو ٹیڑھا پن ہے نا، وہ ان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر ایک عجیب قسم کا ضد کا ٹیڑھا پن اور سرکشی کا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جو انسان ظاہر نہیں کرتا، چھپا کے دبا کے رکھتا ہے اس کو، لیکن سونگنے والے بو سے پہچان جاتے ہیں۔ اخسو آیت جواب آدعا چو برد باشد جزائے ہر دغا، جب وہ دعا کرتے ہیں ایسے لوگ تو اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے اخسو آتا ہے۔ اخسو کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ظالموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا سورہ المومنون آیت نمبر 108 میں، وَقَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرمائے گا جہاں ہے وہیں رہو، میری طرف آنے کی کوشش مت کرو اور مجھ سے بات مت کرو۔ کدھر یا ربی پکار رہے ہو، آنا نہیں، ادھر جاؤ، یہاں سے نکلو، یہاں سے نہ مجھے پکارنے کی ضرورت ہے، ہو گیا تمہارا کام۔ اس قدر بھیانک صورتحال ان کے ساتھ پیش آئے گی۔ حرام کی دولت کھانے والے خاص طور سے خبردار رہیں، اپنی کمائی پر نظر نہ رکھنے والے خوف زدہ رہیں۔ دعائیں کریں گے تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، کہاں سے ہوگی؟ تم نے قبولیت کے دروازے ہی بند کر دیے ہیں، تمہاری زندگی اسی میں گزر رہی ہے، غیبت، حسد، چغلی، حرام کی کمائی، بس اسی طرح زندگی گزر رہی ہے، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ یہ جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک سو نکلو یہاں سے۔ چو برد باشد جزائے ہر دغا، ہر دغا بازی کا جواب اسی طرح کا ہوتا ہے، یہ لاٹھی ہوتی ہے جو ان کے اوپر برسائی جاتی ہے۔ گر حدیث سے کش بود معنیست راست، کجی لفظ مقبول خداست۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے، ظاہر کو تو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر لفظ ٹیڑھے ہیں لیکن اس کے معنی سیدھے ہیں، منہ سے کچھ غلط نکل رہا ہے لیکن دل اگر اس کا صاف ہے تو وہ ٹیڑھی بات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول بن جاتی ہے۔ حالانکہ بات ٹیڑھی ہے لیکن مقبول بن جاتی ہے، مقبول ہو جاتی ہے۔ اور وربوت مانا کا جو لفظت نکو آنکو لفظ نیرزت یکتسو، اگر معنی ٹیڑھے ہیں، دل کے اندر خرابی ہے لیکن الفاظ بڑے اچھے ادا ہو رہے ہیں، تو اچھے لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دمڑی کے قابل بھی نہیں ہے، 2 پیسے کے برابر بھی نہیں ہے ان کی ویلیو۔ کتنا آپ بناؤ سنگار کر کے بات کو پیش کرو، اگر اخلاص، دل کے اندر تقویٰ اور نیکی کا جذبہ دل میں نہ ہو تو ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کتنا ہی اچھا بنا کر پیش کرو۔ اس کی مثال دیتے ہوئے آپ ایک بات بیان کرتے ہیں، دیکھیے، بلال صدق در بانگے نماز، حی را حی خواند از روی نیاز۔ حضرت بلال، سچے بلال
بلال صدق کہتے ہیں آپ، سچائی والے بلال. جب وہ اذان دیتے تھے تو حیا کہنے کے بجائے ہا کا مخرج ادا کرنے کے بجائے حیا ہا کے ساتھ ادا کرتے تھے. حیا علی الصلاح کہنے کے بجائے حیا علی الصلاح کہتے تھے. تو حالانکہ عرب کا جو طریقہ ہے، ہا کا مخرج الگ ہے، ہا الگ ہے. ہا یہ ہمارے ہندوستانی یا بر صغیر کے لوگ ہا کے مخرج کو برابر ادا نہیں کرتے کیونکہ یہاں کی لینگویج میں ویسا نہیں ہے، لیکن عرب میں ایسا ہے. ہا کا طریقہ الگ ہے، تجوید کا ہا کا الگ ہے، تھوڑا سا الگ کر کے پڑھنا. اور عرب لوگ حی علی الصلاح پڑھتے ہیں، حی علی الفلاح پڑھتے ہیں، لیکن حضرت بلال نہیں پڑھتے تھے، حی علی الصلاح پڑھتے تھے. تاب گفتند اے پیمبر نیست راست، ای خطا اکنو کے آغاز بناست. جب مسلسل کئی بار حضرت بلال سے لوگوں نے سن لیا حی علی الصلاح حی علی الصلاح، تو عرب لوگ تھے، ان کو اچھا نہیں لگا کہ ہماری زبان کو کچھ الگ طریقے سے ادا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان میں سے تو منافقین تھے زیادہ تر. شکایت کی حضرت بلال کی، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس کا مخرج تک صحیح ادا نہیں کیا جا رہا ہے. کیوں ہمارے پاس قابل لوگ نہیں ہیں؟ بلال سے کیوں اذان دلائی جا رہی ہے؟ کسی صحیح مخرج ادا کرنے والے قابل آدمی کو اذان دلانا چاہیے. اذان دینے والوں کی کمی نہیں ہے. کیوں بلال جن کو ادا کرنا کلمات صحیح نہیں آتا؟ اے نبیو، اے رسول کردگار، یک مؤذن کے بود افصح بیار. اے اللہ کے رسول اور نبی، ایک فصیح و بلیغ اذان دینے والے ایک مؤذن کو لا لیجیے. کب تک بلال کو لے کے چلیں گے؟ اے باشد اول دین و صلاح، لہن خاندن لفظ حی علی الفلاح. دین اور نیکی کی ابتدا ہے اذان، عبادت کی ابتدا ہے. کال فار پریئر ہے نا، تو عبادت کی ابتدا ہی میں اگر عیب ہو جائے گا تو کیسے چلے گا؟ حی علی الفلاح کہہ رہے ہیں، اسی کے اندر غلطی ہو رہی ہے تو کیسے چلتا ہے؟ فلاح کا مرحلہ کہاں سے پورا ہوگا؟ خشم پیغمبر بے جوشید و بے گفت، یک دو رمز از عنایات نہفت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے مشورے سے سخت ناگواری ہوئی. آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے اور کچھ کلمات آپ نے ارشاد فرمائے جس سے آپ کی چھپی ہوئی عنایتوں کا پتہ چل رہا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول چاہتے کیا ہے، وہ بتا رہے تھے. کہ خساں نزد خلا حی بلال، بہتر صد حی حی و قیل قال. کہ اے چھوٹے لوگوں، اے کمینے انسانوں، اللہ کے نزدیک بلال کا حیا کہنا دوسرے لوگوں کے سینکڑوں حیا حیا سے بہتر ہے. کیونکہ یہاں پر بناوٹ نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، اخلاص، سادگی بھری ہوئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کو بناوٹی چیزیں بالکل نہیں پسند ہے. نقص اور خرابی آ جائے کوئی بات نہیں، اگر خلوص دل کے ساتھ ہے، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہے، تو وہ مقبول ہو جائے. ایک نیکی بھی اگر خالص خدا کے لیے ہو تو وہی نیکی باعث نجات بن سکتی ہے. لوگوں کے دکھانے کے لیے، اپنی قابلیت کے جھاڑنے کے لیے اچھی سے اچھی چیز بھی اللہ کے پاس مردود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں اپنی قابلیت کا اظہار کرنے کے لیے اردو زبان میں بھی مخارج کا استعمال کرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، اردو کلام پڑھ رہے ہیں، غوث اعظم اس طرح سے مخارج ادا کرتے ہیں. تو لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مخارج جاننے والے اہل علم ہیں. جب کوئی سیدھی سیدھی زبان میں بات کرتا ہے تو ہنسی اڑاتے ہیں ان کی. حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر زبان کا ایک قاعدہ ہوتا ہے. جس زبان کا جو طریقہ ہے، جس زبان کا جو ایکسنٹ ہے، اس کو اختیار کرنا ہی وہ فصیح چیز ہوتی ہے. ہماری زبان میں اس طرح سے مخارج کے ساتھ گفتگو کرنے کا رواج ہے ہی نہیں. تو سادگی اور ریا سے دوری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جیسی آپ کی زبان ہے ویسی بات کریں، ویسی پڑھیں. جب آپ عربی پڑھیں گے تب مخارج کا خیال کرنا ضروری ہے. جب آپ انگلش پڑھیں گے تو انگلش ایکسنٹ اختیار کرنا چاہیے. انگلش کو جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھیں. جب آپ تیلگو پڑھیں تو تیلگو والوں کے انداز کے حساب سے ہی تیلگو پڑھیں. اردو پڑھیں تو اردو والوں کے حساب سے ہی پڑھیں. یہ کہ آپ اردو میں عربی کا انداز لا لیتے ہیں. عقیدت
سیدھا سیدھا عقیدت بول دو بھائی. یہ کیا ہے؟ عین کا مخرج نکال رہے ہیں، قاف کا مخرج نکال رہے ہیں. یہ تو تصنع ہے، بلکہ تصنع میں بھی تصنع آتا ہے. تصنع صاد اور عین کا مخرج نکالتے ہوئے ادا کرتے ہیں. تصنع ایسا نہیں ہوتا، یہ خود اپنے آپ میں تصنع ہے، بناوٹی پن ہے. سیدھا سیدھا تصنع پڑھو آپ. کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو عین کا مخرج عربی کی طرح ادا کریں اردو میں، لیکن ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کا مقصد سے دکھاوا کرنا ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح کا دکھاوا دین کے معاملات میں خاص طور سے بالکل پسند نہیں ہے. وان شورانی تامن رازتاں وان گویم ذاخر و آغازتاں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جو مشورہ لے کر آئے ہو کہ بلال کو ہٹاؤ، بلال سے اچھی اذان دینے والے بھی موجود ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے غصے کو جوش مت دلاؤ، ورنہ اگر میں جو میرا مزاج ہے نا، رحمت والا مزاج، اگر وہ ہٹا دوں تو پھر میں راز کہنا شروع کروں تمہارے، تو اول سے لے کے آخر تک صاف صاف بیان کر دوں گا، تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے کہیں بھی. میں منہ بند کر کے بیٹھا ہوں تو مجھے منہ بند کر کے رہنے دو، زیادہ جوش میں مت لاؤ مجھے. گر نداری تو دمے خوش در دعا رو دعا میں خواہ زخوان صفا. اگر تم دعا میں اچھا دم نہیں رکھتے، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جن کے اعمال اچھے ہیں، جو نیک ہیں، جو صفائی والے ہیں، ان سے دعا کرا لو. کم از کم دعا کرانے کے لیے تو ان کے پاس رجوع ہو. یاد رکھو جس طرح کے اعمال تمہارے ہیں اس سے تمہاری دعا تو قبول ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد آپ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا کہ اے موسیٰ، تو اگر دعا کرنا چاہتا ہے تو ایسے منہ کو لا دعا کرنے کے لیے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ وحی آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کیا تعلیم دیتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی